لهم بأن لهم الجنة. فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے مل کے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اہلیان خان پور، گرد و نواح سے آنے والے تمام مسلمان بھائیوں، ایمان والی باپردہ باکردار معززات عزت دار گھرانے کی ماں بہنیں بیٹیاں جو علماء اور مہمانوں کے لیے کب سے ان کی خدمت میں مصروف ہیں، اور صرف آج نہیں، مسلسل 2 دن اور یہ خدمت چلتی رہے گی. جس نے بھی اس جامعہ کی اس بابرکت سالانہ 3 روزہ اجتماع میں حصہ لیا، یہاں تک کہ جس نے رستے کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والا ایک روڑا بھی اٹھا کر علیحدہ کر دیا، اللہ جل شانہ سب سے راضی ہو گئے. میرے ایک انفرادی عبادت ہو رہی ہے، سوئی 3 کی طرف سے 4 کی طرف اور 4 سے 5 کی طرف رواں دواں ہے. ایک اجتماعی عبادت ہو رہی ہے، ایک انفرادی سوچ ہے جو اس وقت سجدوں میں اور مصلی پر اور قرآن کی تلاوت پر کئی ایک ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر کو نماز کے سجدوں اور قرآن کی تلاوت سے چمکا رکھا ہے. انفرادی جو عبادت ہو رہی ہے اللہ انہیں بھی اجر سے محروم نہیں رکھ دے، لیکن جو ایک اجتماعی عبادت ہے کہ میں بھی سدھر جاؤں اور سارے عالم کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ میرے مال اور میری اولاد اور مجھے ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے. اس اجتماعیت پر اللہ کی قسم علماء بیٹھے، اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آتے ہیں اور قبولیت کے فیصلے آتے ہیں. اور یہی وہ گھڑیاں ہیں کہ جس گھڑی کو دیکھ کر اللہ آسمان کی مخلوق پہ فخر فرماتے ہیں، اور یہی وہ اجتماعات ہیں کہ جن اجتماعات کے بارے میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں سے گھیر لو اور جو مانگ رہے ان کے مانگنے پر آمین کہہ دو اور ساتھ خوشخبری بھی دے دو، تمہارے ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے جو تم نے جائز مانگا اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا. اب بتاؤ اتنے بڑے میلے کو اور اتنی با برکت اور با ذوق محفل کو کون چھوڑ کے جائے؟ ان کو کیا پڑی تھی؟ جہاں پورے پاکستان کے اندر دینی مدارس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہاں 3 روزہ روحانی اجتماعات کیوں کیا؟ کیا اپنی عزت کا لوہا منوانے کے لیے؟ کیا اس جامعہ کا تعارف کرانے کے لیے؟ وہ تو پوری دنیا میں قال اللہ تعالی اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو چکا ہے. پوری دنیا، صرف خانپور نہیں، پوری دنیا کے اندر اس جامعہ کا فیض یافتہ اپنے فرائض کو نبھا رہا ہے. کوئی تزکیے میں، کوئی تصوف میں، کوئی تجوید میں، کوئی قرات کے اندر، کوئی تدریس کے اندر، کوئی امامت، کوئی خطابت میں، ہر جگہ تو چمکتا نور نظر آ رہا ہے. پھر لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہر ایک کو جسے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا السلام علیکم جی حضوری کرنے کی کیا پڑی؟ یہ مرد قلندر جو اس وقت ان کے بستر ان کے انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو پیار والی آغوش میں لیں اور پھر آپ محو استراحت میں آ کر اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنی روحانیت کو، اپنے دماغ کو سکون پہنچائیں. یہ اللہ والے اس عمر کے اندر آپ حضرات کے سامنے بار بار منت کر رہے ہیں. دیکھو بیٹھو، کمر دکھا کے نہ بھاگ جانا. او بھائی کیا بات، یہاں جو ہے وہ کوئی لڑائی چل رہی ہے، یہاں کوئی آپس کے اندر ایسا اور ایک دوسرے کے اندر کمپٹیشن ہے اوپر نیچا کرنے کو؟ محض اللہ کی رضا کے لیے کہ دیکھو میں نے جھولی لٹا دی، تم جھولی بھرنے کے لیے بیٹھ جاؤ. میں نے لٹانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، تم بھرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا. اور صرف مقصد یہ ہے
پوری دنیا کے اندر ایک محنت ہو رہی ہے اسباب پر بننے کی اور اسباب پر پلنے کی. پوری دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی جا رہی ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا سائنس سے بنی، سائنس دنیا سے بنی. اور ان کے چہرے، ان کے چمکتی ہوئی پیشانیاں اور ان کی پیاری پیاری آوازیں بتلا رہی ہیں سائنس بھی اللہ کی مخلوق ہے، دنیا بھی اللہ کی مخلوق ہے. ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت کس کے ہاتھ میں؟ موت حیات کس کے ہاتھ میں؟ غمی خوشی کس کے ہاتھ میں؟ رزق کی فراخی اور بندی کس کے ہاتھ میں؟ موت حیات کس کے ہاتھ میں؟ اولاد کس کے ہاتھ میں؟ تو سارے مسئلے، جو ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، تو مسئلے بھی اللہ نے حل کرنے ہیں. حکومت کے پیچھے کیوں پڑے؟ جب سب کچھ اللہ نے دینا ہے تو اس کا مطلب وہ دے رہا ہے، ہمیں لینا نہیں آتا. ہماری مثال یہ ہے، محکمہ ملازمت کا کوئی اور اختیار کیا، تنخواہ کے لیے کوئی اور اختیار کیا، بتاؤ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ سارا مہینہ کسی اور کے محکمے میں کام کرتے ہو اور تنخواہ لینے میرے پاس آتے ہو، رات ساری غفلت میں کسی اور کے محکمے میں ناشتہ میرے دسترخوان پہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارا دن میں تمہیں دوسروں کی فیکٹریوں میں کبھی جھکتا، کبھی لٹتا، کبھی پڑھتا، کبھی ناشتہ دیکھتا ہوں، اور کھانے کے لیے میرے پاس تنخواہ لینے آ جاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ سکون میرے سے مانگتا ہے، آرام میرے سے مانگتا ہے، بیوی کی زبان درازی، آپس کا کردار اخلاق میرے سے مانگتا ہے، بچیوں کا حیا میرے سے مانگتا ہے، رشتے میرے سے مانگتا ہے، اولاد میرے سے مانگتا ہے. بے شرما، میں جو تیرے سے مانگتا ہوں تو بھی تو مجھے دے. 3 انچ کی تیری انگلی ہے، اٹھانے میں میری طرف تو دیری نہیں کرتا. کبھی تو سوچا کر تو کس کو اشارے کر رہا ہے. کبھی تو سوچا کر تو گھر میں، ہوٹل پہ، چائے کے اڈوں پہ بیٹھ کے کس کا گلہ کر رہا ہے. تجھے خیال نہیں آتا؟ آنکھیں میری عطا کی ہوئی، زبان میری عطا کی ہوئی، جسم میرا عطا کیا ہوا، یہ سارے کا سارا وجود میرا ہے. اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو تیرے پیشاب کی نالی بند کر دو، دنیا کی کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی. یہ کپڑوں کی چمک کسی اور کو دکھانا، یہ پیسے کی چمک کسی اور کو دکھانا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں کسی اور کو دکھانا. اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، میں تجھے بستر پہ لٹا کر پیشاب پخانے سے تیرا پجامہ بھر دو، دنیا کی کوئی طاقت صفائی کرنے کو تیار نہیں. ایک دانت کے اندر درد کر دوں، پورے خانپور کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، اگر میں تیرے درد کو ٹھیک نہ کرنا چاہوں، دنیا کی کوئی فیکٹری کی دوائی ٹھیک نہیں کر سکتی ہے کیا تو؟ کبھی ادھر کو گڑائی لے کے میرا گلا، کبھی ادھر کو گڑائی لے کے میرا گلا. اور ظالموں کوئی کس کے گھر جاتا ہے کہتا خاموش ہو، اس کے گھر میں اس کی بات نہ کرنا، یہ سن لے گا. تجھے تو میرے گھر کے اندر بھی غیرت نہیں آتی، سجدے بھی مجھے کر کے جاتا ہے اور شکوے بھی میرے گھر میں میرے کر کے جا رہا ہے. بتا تیرا میرا نبھا کیسے ہوگا، تیرا میرا سانجا کیسے ہوگا، تیری میری صلح کیسی ہوگی، تیرے میرے درمیان پیار کیسے ہوگا. جس زمین آسمان سورج چاند ستاروں کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں نے ارادے، میں نے اشارے سے بنایا تو ہوتا کون ہے؟ میری دھرتی کو گندا کرنے والا. میں نے کہا تھا شراب پی، میں نے کہا تھا جوا کھیل. اللہ اکبر. بچہ شرارت کرے، ماں باپ پر تھپڑ مارتی ہے، یا تو بچے کی بات نہیں، 70 80 سال کا بوڑھا مرد درختوں کے نیچے جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تجھے تو میری طرف منہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے تو میری طرف شکل ہی مجھے میری نہیں دکھانی چاہیے تھی، تجھے تو میری طرف چہرہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. تیری حیثیت کیا، تجھے تو میرے سے مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ اکبر. اتنی کرم نوازی میں نے فرمائی، اتنا سا تھا پانی کا قطرہ تھا، کیا سے کیا کر کے، کیا سے کیا بنا کے میں نے اتنا بڑا حضرت انسان بنا دیا. تجھے شرم ہی نہیں آئی. میں تیری قدر تو کرتا رہا، تو نے میری قدر نہ کی. الہ العالمین فرماتا ہے اتنا کھایا، اتنا کھایا، فرشتے قلم لے کے تیار رہے، تو نے ایک لقمہ بھی کھا کے میرا شکر ادا نہیں کیا ہے. صبح صبح تو اٹھتا ہے، تجھے تیرے گھر کا گند اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. ناشتہ بنانے سے پہلے، تیرے کپڑے دینے سے پہلے، بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیوی، اللہ اکبر، جسے تو نے رنڈی کجری بنا رکھا ہے،
سفید بال ہو گئے شیخ کے، اللہ اکبر، ان جیسے کتنے آئے کتنے دنیا سے چلے گئے، کرسی خالی ہو گئی، یقین جانو نہ باپ رہا، نہ دادا رہا، نہ نانا رہا، نہ بھائی رہا، ایک ایک کر کے سارے باری باری چلے گئے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، گلشن کے چند پھول باقی رہ گئے، لیکن مالک تیری کرم نوازی ہے، مالک کائنات تیرا کرم ہے، تیرا فرض ہے، ایک گلشن ختم ہونے سے پہلے اللہ تو نے نسلوں کی صورت کے اندر دوسرا گلشن سجا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل کا بیٹا وکیل بن جاتا ہے، لیکن مولوی کا بیٹا بڑی مشکل سے مولوی بنتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، یہ تو کرم ہے میرے رب العالمین کا کہ مالک کائنات نے عقلوں پہ بھی کرم فرما دیا، نسلوں پہ بھی کرم فرما دیا ہے۔ گھر گندا ہو، گھر والے کو اچھا نہیں لگتا، صاحب خانہ کو اچھا نہیں لگتا، کیا ہے، کسی بچے نے پیشاب تھوڑی کر رکھا ہے، سلنٹی پھینک رکھی ہے، سلنٹی کا ریپر پھینک رکھا ہے، لولی پاپ کا کاغذ پھینک رکھا ہے، ٹافی کا ریپر پھینک رکھا ہے۔ ماں اٹھے گی صبح صبح، سردی گرمی کا خیال نہیں کرتی، دھند کا خیال نہیں کرتی، ٹھنڈے گرم پانی کا خیال نہیں کرتی، صبح صبح جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، جب تک صفائی نہ ہو مجھے ناشتہ اچھا نہیں لگتا، جب تک صفائی نہ ہو مجھے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، فرمایا تیرے گھر کے اندر گند آیا، تو نے پانی کا پریشر مار کے اپنے گھر کا گند صاف کر دیا۔ جب میری زمین پہ گند آیا زنا کا، شراب کا، جوئے کا، تو میں نے زمین پر سیراب کا ریلا بھیج کے سارے گند کو صاف کر دیا۔ اے میرے بندے، یا تو گند نہ کرتا، اگر میں نے اس سے صاف کر دیا تو تجھے شکوہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میں نے تو تجھے حکم دیا تھا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ میں نے تو ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا، اور کہا تھا آپس کے اندر مذاکرہ کرتے رہنا، آپس کے اندر یاد دہانی کراتے رہنا، ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے رہنا، ایک دوسرے کو بتلاتے رہنا کہ جس راستے کا تو نے انتخاب کیا، یہ راستہ اللہ کی دشمنی والا، یہ راستہ بغاوت والا، یہ راستہ خدا کی نافرمانی والا، یہ راستہ ناکامی والا۔ اے میرا بندہ، ان اتنے بتلانے کے باوجود 3 دل کا جامعہ کا اجتماع ہوا، ہر خطیب آ کر یا اپنے خطابت کے گوہر دکھا کے گیا، جوہر دکھا کے گیا، قاریوں نے قرآن پڑھ کے سنایا، نعت خوانوں نے نعت پڑھ کے سنائی، تو کتنا بے دل ہے، کتنا سخت دل ہے، 3 دن صبح و شام قرآن سنایا جاتا رہا، لیکن تیرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا، پورا قرآن کا تو دور کی بات، پورے قرآن کا بھی تیرے پہ اثر کوئی نہیں ہوا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر، اس امت پر، اس انسانیت پر ایسا زوال کا وقت آنا تھا کہ منتیں کر کر کے اور لوگوں تسلیاں دے دے کے فضائل سنا سنا کے لوگوں کو بٹھانا پڑتا۔ باتیں ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو نیزے کی اینیوں پہ قرآن سنا کے چلے گئے، تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے چلے گئے، اور اپنا حال یہ کہ 4 گھنٹے اللہ کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنے مقام کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنی شان کا اندازہ نہیں کہ اللہ کا دین ہمارے سے کون سی توقعات رکھ رہا ہے، اسلام ہمارے پر کون سی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، اسلام کے گلشن کا تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے گھر کے گلشن کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایسا وقت بھی آنا تھا، ان بوڑھوں کی زبانوں سے ان کانوں نے سننا تھا کہ ایسی اولاد سے اللہ بہتر اولاد نہ دیتا۔ ایسا وقت بھی آنا تھا کہ باپ نے بیٹے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور رو کے دکھایا، پترا اس عمر کے اندر باپ نو ستاوے گا، اس عمر کے اندر باپ نو رلاوے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب ایسا کڑوا بول آسمان کی طرف جاتا ہے تو مالک کائنات میرے عزیزو سیلابی ریلے کی طرح اللہ کا عذاب زمین پر آ جاتا ہے۔
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا، ہر چیز پر تیری معافی قبول کر لوں گا، زنا کر کے توبہ کرے گا معافی مل جائے گی، اللہ اکبر، اقبال جرم کر لے گا، اعتراف جرم کر لے گا، شرابی توبہ کرے گا معافی مل جائے گی، چور توبہ کرے گا پردے میں معافی مل جائے گی، لیکن دو چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، دو چیزوں پہ سمجھوتا نہیں کروں گا، دو چیزوں پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں کروں گا، دو چیزوں پہ کوئی لکھت پڑھ نہیں کروں گا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار خبردار، پیشانی میں نے دی، اگر اسے کسی غیر کے آگے چکائے گا یہ اللہ برداشت کوئی نہیں کرے گا۔ امن دنیا میں مانگے، عیسائیوں کی جگہ جا کے، ان کے چرچوں میں جا کے کیک کاٹے، ہندوؤں کے ٹلے کھڑکائے، اللہ اکبر، کبھی پادری بن جائے کبھی پنڈت بن جائے، اور ظالمہ تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کسی ہندو نے نماز پڑھ کے دکھائی ہو، کسی سکھ نے میرے عزیزو قرآن پڑھ کے دکھایا ہو، کسی عیسائی نے، کسی کافر نے میرے عزیزو روزہ رکھ کے دکھایا ہو، جب تیرے فرض نماز روزہ قرآن کی تلاوت ہندو سکھ کافر نہیں کرتا تو ان کے یوم تجھے منانے کی اجازت کوئی نہیں۔ تو ویلنٹائن ڈے کیوں مناتا ہے؟ تو کرسمس ڈے کیوں مناتا ہے؟ تو ہیپی نیو ایئر کیوں مناتا ہے؟ اور بے شرما، تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ جب تو اپنی اوقات سے گرے گا تو مالک کائنات کا گھوڑا زمین پہ برسے گا۔ دیکھا کسی ہندو کو نماز پڑھتے؟ دیکھا کسی کافر کو روزہ رکھتے؟ جب وہ ہمارے شعار کا احترام نہیں کرتے تو ان کے آگے جا کے کیوں جھکتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا امن میں ہو یا غیر امن میں ہو، دشمنوں کے سامنے ہو یا تنہا ہو، اللہ اکبر، تیرا نظریہ پوچھے تو نظریہ پاکستان کا نہ بتاتا، نظریہ اپنے گھر اپنی قوم کا نہ بتاتا، تو نظریہ سوچ وہ بتاتا جو ہیرا کے دامن سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دامن میں لے کے آئے ہیں۔ تیری پہچان پوچھتے کون ہے تو کہتا لا الہ الا اللہ۔ تیرے کردار کے بارے میں پوچھتے کس کی تابعداری کرے گا، کس کے نقشے قدم پہ چلے گا، کس کی تابعداری کرے گا، کس کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، کس کو اپنا محسن بنائے گا، کس کو اپنا پیارا بنائے گا، کس کے کردار پر عمل کرے گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے، سانس اندر کا باہر کا اندر آنے سے پہلے تیری زبان سے نکلتا محمد الرسول اللہ، پھر میں دیکھتا بارش کی کیا مجال ہے، پھر میں دیکھتا پانی کی کیا مجال ہے، تجھے نقصان پہنچائے۔ عذابوں کو دعوت تو تو نے دی، کارڈ تو نے بھیجے، اور کارڈ بھی ایسے رنگین بھیجے کہ عذاب میرے خود بخود چل کے تیرے دروازے پر آ گئے۔ بیٹے کی شادی پہ سادہ کاغذ، بیٹے کی سالگرہ پہ سادہ کاغذ، جلسہ قرآن کا ہو سادہ کاغذ، گناہ کے اڈوں کے لیے دعوت دینے کے لیے وی آئی پی کارڈ جب چلنے لگ جائیں گے تو پھر میری زمین بھی ٹھنڈا سانس لے گی، پھر میرا آسمان بھی سانس لینے کو کہے گا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرکنے کو کہیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، مجھے یہ نہیں پتا مظلوم ہے کہ ظالم ہے، جب میں زمین کو اشارہ کروں گا ایسا پلٹا کھائے گی 45,000 کو لقمہ بنا کے نکل جائے گی، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ چھوڑ دو کہ وہ مسلمان ہے، یہ چھوڑ دو وہ کافر ہے، یہ دیکھو اللہ کا عذاب کیسی کیسی صورتوں کے اندر آ رہا ہے۔ ابھی مال کے اندر نقصان وہ بھولے کوئی نہیں، فصلوں کے اندر نقصان وہ بھولے کوئی نہیں، سیلاب میں جو نقصان ہوا بھولے کوئی نہیں، یقین جانو اگلے زلزلوں کی پیشن گوئی ہو گئی۔ اللہ اکبر، ابھی آپ میں لگے میں نہیں کیتا، ان نے کیتا، میں نہیں کیتا، ان نے کیتا۔ جب تک تم تو دوسروں سے توبہ کرواؤ گے اور اپنی غلطی کا احساس نہیں کرو گے، کروٹیں بدلنا پڑے گی، اور جب اپنی غلطی کا احساس کر کے ندامت کا آنسو نہیں بہائے گا اور اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا، خدا کی طرف سے رحمت کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ ابھی خلفائے راشدین کی بات کر رہے تھے، سن خلفائے راشدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، اللہ اکبر، دیسی گھی مہنگا ہو گیا، ڈالڈا تو تھا ہی نہیں،
ये तो हमारे नसीबों में लिखा ना। देसी घी महंगा हो गया, उमर ने सबसे पहले हुक्म अपने घर के अंदर नाफिज किया। यूं नहीं कहा IMF से इतने कर्जे मिल गए, इस डिमांड पे मिल गए, हवाई अड्डे हमने दे दिए, अल्लाह अकबर इतने बजट लग जाएंगे, ठीक है तुम्हारी मर्जी, हम तो मरी कौम है, एक हाथ से मारो तब भी मार खाएंगे, दूसरे हाथ से मारो तब भी मार खाएंगे, लेकिन ईमान की रमक कितनी जिंदा कि हमारे अरमानों का खून निचोड़ दो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम खत्म नबूवत और मोहम्मद के गुलामों की तरफ उंगली उठाओ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कौन है, हम क्या है, हम कुछ भी हैं, लेकिन वक्त आएगा आने दो हम तुमको बता देंगे, कहो इंशाअल्लाह। जाओ जाओ जाओ, इस्लाम दुश्मनों के साथ मिलकर ये गीदड़ भभकियां तुम्हें देना। हम तो उमर के गुलाम हैं, सिद्दीक के गुलाम हैं, हम तो मुआविया की सियासत को मानते हैं। जिन लोगों ने करबला वालों को तलवारों के साए में सजदे करते देखा, नेज़े की एनियों के ऊपर अल्लाह अकबर करते देखा, रब्बे अकबर की कसम है वो तेरी गीदड़ भभकियों से डरने वाले कोई नहीं। हमें जान मिला शहादत का, हमें जान मिला सदाकत का, हमें जान मिला बहादुरी का, बदर के मैदान से, ओहद के मैदान से, करबला के मैदान से। रब्बे अकबर की कसम है, जिन्होंने बहादुरी के जिक्र सुने हो, जिन्होंने याराने मोहम्मद के तज़किरे सुने हो, जिन्होंने सहाबा का कुफर के मुकाबले में डट जाना सुना हो, वो बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से डरने को तैयार कोई नहीं है। खबरदार, तेरी बोलती बंद कर देंगे अगर हुजूर के खत्म नबूवत की ताज की तरफ तूने मैली आंख से देखा। हमें पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की जरूरत कोई नहीं, हमें मदरसे के नन्हे नन्हे मुजाहिदी बड़े हैं। खुदाए पाक की कसम, डर अपने आठवीं ताकत से, ला अपनी आठवीं ताकत, ला दुनिया के मादी असबाब, ला IMF। रब्बे अकबर की कसम है, इन कुरान वालों को न छेड़ना। अगर इन नन्हे नन्हे ने हाथ उठा दिए, रब्बे अकबर की कसम सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कहा गया, इन हाथों की ताकत आपने देखी नहीं। जिन्होंने 24 घंटे अल्लाह का कुरान अपने हाथों में पकड़ा हो, जिन्होंने 24 घंटे रहमत वाले नबी का फरमान अपने आगे पकड़ा हो, रब्बे अकबर की कसम है, उन हाथों के अंदर हथकड़ियां तो आ सकती हैं, उन हाथों वाले सरों को कोई झुका नहीं सकता है। बोलो नारा तकबीर, जोर से नारा तकबीर, नारा तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, ताज होता खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा, किरदार सहाबा, शान कुरान, अज़मत दीनी मदारिस, जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद, जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद, शेख दरखास्ती, निशानिया दरखास्ती, बोले पढ़ के दोनों हाथ बुलंद करके, शेख दरखास्ती, शेख दरखास्ती, नारा तकबीर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देसी घी महंगा हो गया, आप अपने घर में अगर आपने ऐलान फरमाया आज के बाद जैतून के तेल में सालन बनाइयो, देसी घी महंगा हो गया, उस वक्त उमर के दस्तरखान पे देसी घी का सालन आएगा, जिस वक्त मदीने के यतीम और गरीब के घर के अंदर देसी घी की हंडिया पकेगी। ये नाफिज हुक्म कहां से हुआ? प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। हमारा गिला किसी से नहीं, लेकिन शिकवा तो कर सकते हैं। हम किसी की मुखालफत नहीं करते, किसी को ओए तो ही नहीं कहते, किसी को गाली नहीं देते, लेकिन अपना दर्द तो तुम लोगों को दिखा सकते हैं। और जालिमो, तुमने तो हमारा वो हाल कर दिया, मार भी रहे हो, में रोने की इजाजत भी नहीं दे रहे हो। मौलाना ठीक है, असेंबली के अंदर बिल पास हो गया, नमूसे साहबा का, अल्लाह इस पर अमल दरामद करवाए, लेकिन अब क्या फायदा जब सारा ही हमारा गुलशन उजड़ गया है, जब बचा ही कुछ नहीं। अब तो खेती उजड़ गई, तुम पानी के पाइप लेकर उसको शराब कर रहे हो, फायदा क्या? हमारी तो उम्मीद है खुदा की कसम कुरान के नौले हालों से है। मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते हमारे एहसास को, हमारी डिमांड को, अल्लाह के वास्ते हमारी उम्मीदों पे पानी ना फेरना। हमने तुम्हारे पे मेहनत की, कुरान हमने तुम्हें पढ़ाया, रोटी का इंतजाम हम लोगों के आगे भीख मांगते रहे। इससे पूछो तो सही, कहां कहां जाके धक्के खाता है। इतना बड़ा जिगरा चाहिए होता है जब
مخلوق خدا کے آگے قرآن کے طالب علموں کے لیے سوال ہوتا ہے، اوہ لوگوں LCD خریدنے کے لیے پیسہ، بڑے سائز کا فریج خریدنے کے لیے پیسہ، جب قرآن والوں کے لیے اعلان ہو 10 روپے کا نوٹ نکالتے ہو، خدا کی قسم شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ بات ابھی عثمان غنی کی کر رہے تھے، بات صدیق اکبر کے تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے، کب وہ تیرے اندر جذبہ پیدا ہوگا، صدیق کہنے سے فرق نہیں ہوگا، صداقت کا جوہر دکھائے گا، صداقت کا سینہ دکھائے گا، رب اکبر کی قسم ہے عرش بھی پھر جوش کے اندر آئے گا، عرش اعظم بھی جھومنے لگ جائے گا، جس زمین کے اوپر سجدوں کی اللہ اکبر سجدوں کی رفتار ہو اور قرآن کی تلاوت ہو، آج اس گلی اس بازار کے اندر گانے کی آواز ہو، بتا 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 بادل آسمان مرجھائے گا کہ نہیں، فصلیں اجڑے گی کہ نہیں، مال ڈھور بھی رونے لگ جائیں گے، کبھی سنا تھا مال جانوروں کے اندر بیماری ایسی آئے گی، ایسا بڑا سیلاب کا ریلا آیا، ٹھیک ہے گناہ میں نے کیا اللہ نہ کرے، غلطی مجھ سے ہوئی اللہ نہ کرے، چڑیوں کا کیا قصور تھا، کون سا انہوں نے شرک کیا، کون سی انہوں نے جا کے کسی دربار کی مجاوری کی، جانوروں کا کیا قصور تھا، اللہ اکبر غلطی تیری ہوئی، بڑے بڑے اللہ کے عذاب کی زد کے اندر آ گئے، رب اکبر کی قسم ہے جاننے پانی کے اندر ایسے بہ رہی تھی جیسے دن کے بہ رہے ہوں۔ مجھے پتہ ہے متوسط طبقہ بیٹھا ہوا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے عرض کرتا ہوں قرآن والوں کو نا امید نہ کرنا، اگر کچھ دے نہیں سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا اجابہ کے لیے کر دینا، یہ وہ سرخیز دھرتی ہے، وہ زرخیز دھرتی ہے کہ اللہ کی قسم ایک مرد قلندر یہاں آیا تھا جس کو دنیا حافظ الحدیث عبداللہ درخاصی رحمت اللہ علیہ کہتی تھی، پتہ نہیں اس کی ماں کو کون سا دکھڑا اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، پتہ نہیں اس کے باپ نے اس کا چہرہ دیکھتے وقت پتہ نہیں کون سی دعا کی تھی، اللہ نے قرآن کا ایمان کا حدیث کا فیض اللہ نے اس کی نسلوں کے اندر جاری کر دیا، فرمایا مرد قلندر تُنے جنگل بیابانوں میں بیٹھ کر میرے محمد کا فرمان پڑھا، میں تیری نسل کے اندر قیامت تک محمد کے فرمان کو آباد نہ کر دوں کہ میں بھی تیرا خدا کوئی نہیں، کون جانتا ہے، ہائے 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 یہ نسل بیٹھی ہوئی ہے، پوچھ جا کے پیر سیف الرحمان درخواستی کی قبر سے، خدا کی قسم آج عبدالحنان اے سی والی کار میں بیٹھ کر تقریر کرنے نہیں آتا تو پانی کے اندر تیر کے جایا کرتا تھا، ایک کرسی بیٹھ پر بیٹھا ہوتا تھا، ایک ساتھ کرسی، ایسے اللہ کے دو شیر جوان ہوا کرتے تھے، ایسی کرسی خالی ہوئی سال ہو گئے کرسی بھاری نہیں رہی ہے، میں دعا کروں گا اور میرے پیاروں تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کروں اللہ اس بیڑے کو آباد رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے اور میرے عزیزوں سازشوں کی سازشوں سے بچائے، کیا فائدہ گلے کا، آ جاؤ متحد ہو جاؤ، آ جاؤ آپس کے اندر پیار کی لڑیاں قائم کر دو، خدا پاک کی قسم پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، جاؤ جاؤ دین پور کی بستی میں جاؤ، اللہ والوں کی مرقدے رب اکبر کی قسم ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے نکل کر دین پور کے اندر آ گئی ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کے مزارات نہیں ہے بلکہ جنت کے وہ محل ہیں جن میں اللہ والے آرام کر رہے ہیں، اور انہی کے بارے میں کہہ دیا بل احیاء عند ربهم یرزقون بل احیاء ولکن لا تشعرون، جاؤ جاؤ دیکھو تمہیں شیر درخواستی ملے گا، جاؤ جاؤ تمہیں دل پوری ملے گا، جاؤ جاؤ لالو حسین اختر ملے گا، جاؤ جاؤ ولی کامل عبید اللہ سندھی ملے گا، رب اکبر کی قسم ہے ہمیں تو مٹی کا قبہ نظر آ رہا ہے، اندر جھانک کے دیکھو جنت کا محل نظر آ رہا ہے، یہ لوگ کون تھے جنہوں نے اپنا آپ قربان کر دیا لیکن قرآن کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، برفوں کی سیڑھیوں پہ یہ لٹائے گئے اور لوگوں انگریز کے درے انہوں نے کھائے، سردی کے موسم میں ننگا کر کے انہیں لٹایا گیا، اللہ کی قسم ان قبروں سے جا کے پوچھ تو صحیح، ان قبر والوں سے جا کے پوچھ تو صحیح، اللہ اکبر، آج عبدالحنان قرآن سنانے آیا، گلاب کے پھولوں کا گلدستہ منرل واٹر پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر جا پوچھ تو صحیح، رب اکبر کی قسم ہے تمہیں اپنا دکھڑا سنائیں گے، قرآن کے لیے روٹی تو دور کی بات ہے ہمارے تن سے کپڑا بھی اتر گیا تھا، پیر کے اندر جوتا نہیں تھا، 10 میل پیدل جایا کرتے تھے، نوکیلے پتھر ہمارا
استقبال کرتے تھے. یقین جانو کہیں رہائش ہوا کرتی تھی کہیں نہیں, مسجد کے سیل کے اندر بھی لیٹنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی. اے لوگوں, روٹی تو دور کی بات ہے, خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا. ہم نے اس وقت قرآن کے ساتھ وفا کی. رب اکبر کی قسم قرآن آج ہمارے ساتھ قبروں کے اندر وفا کر رہا ہے. نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے, اللہ نے ان مٹی کے پہاڑوں کو جنت کا باغیچہ بنا رکھا ہے. آج آپ کو دعوت دے کے جا رہا ہوں, خدا کے واسطے یا قرآن پڑھنا یا قرآن پڑھانے والا بننا یا محبت کرنے والا بننا یا تعاون کرنے والا بننا. خدا کے واسطے انگلی اٹھانے والا نہ بننا. اگر انگلی اٹھاؤ گے تو دیکھ لو جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی ان کی داستان نہیں ہے داستانوں میں, اور جنہوں نے قرآن کی حمایت کی اور قرآن کی حمایت کرنے والوں کا ساتھ دیا, آسمان کے چاند میں کیا چمک ہے اللہ نے جتنا ان کے چہروں کو رونق کر دیا. کرو گے انشاءاللہ, قرآن والوں کی حمایت کرو گے. نہیں تھوڑے ہاتھ اٹھے, تھوڑے ہاتھ اٹھے, تھوڑے ہاتھ اٹھے. آج اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دو, بیعت کرو اللہ سے بیعت. یا اللہ جان بھی تیری, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے اللہ اگر تیری جنت جان مال دینے سے ملتی ہے تو سودا سستا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون کہاں نافذ کیا؟ سب سے پہلے بولو اپنے گھر میں نافذ کیا اور فرمایا خبردار آج کے بعد ہنڈیا میں دیسی گھی نہیں ڈلے گا, زیتون کے تیل کے اندر کھانا پکے گا, کیونکہ غریب کے بس سے باہر ہے. اللہ اکبر. بیوی آئی حضرت عمر کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی. کہ عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے. کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے پتا تو نے ساری زندگی زیتون نہیں کھایا, تجھے موافق کوئی نہیں, دیسی گھی تجھے موافق ہے. عمر ایسا کر تیرے لیے علیحدہ ہنڈیا پکا دیں. اللہ اکبر. اور سارے گھر والوں کے لیے زیتون والی ہنڈیا پکا دیں. امیر المؤمنین ہے, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. عمر تیرے بولنے پر اللہ کا قرآن بولتا ہے. اے عمر جہاں چلا جائے شیطان دوڑتا ہے. اے عمر تو کلمہ سنا ہے تو آسمان کے فرشتے فخر کرتے ہیں. اے عمر تو رو کے دکھائے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ اپنے نبی کو آرڈر دے دیتا ہے. اے عمر تو چل کے آ جائے, مکے کا کفر تیرے قدموں میں جھک جاتا ہے. اے عمر تجھے ایک چمچی کی تو اجازت ہے. اللہ اکبر. کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. کوئی پروٹو نہیں, کوئی لیموزین نہیں, کوئی کار نہیں ہے, ننگے پیر ہے, عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے. کسی نے کہا عمر جوتا لے لے, رو کے کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے جوتا پہننے کو تو میرا بھی دل کرتا ہے, نکیلے پتھر میرے گرم پیروں میں چبھتے ہیں, لیکن میں کیا کروں, اللہ کی عدالت کا میزان حساب مجھے یاد آ جاتا ہے. میں نہیں چاہتا, اللہ اکبر, کہ میں نہیں چاہتا کہ میں عوام کے پیسے کا جوتا لوں اور خدا کے دربار میں جوتے کا حساب دوں. عمر اس سے بہتر ہے ننگے پیر چلے گا. بیوی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. عمر میری مان اتنی تو گنجائش ہے, اپنے لیے دیسی گھی کا کھانا بنا لے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, جو پورے مدینے کے یتیم بیوہ مساکین غریب کھا رہے ہیں وہی کھاؤں گا. زیتون کے تیل کا سالن آیا, عمر رضی اللہ عنہ نے کھایا. ساری رات پیٹ میں گڑ گڑ درد ہوا. اگلے دن پھر دسترخوان پر, چوتھا پانچواں دن ہوا. حضرت عمر کے گڑ پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آنے لگی, پیٹ میں مروڑی کی آواز آنے لگی. 2 تھپڑ مارے عمر نے اپنے پیٹ کے اوپر, کہ چپ کر, جتنی مرضی گڑ گڑ کرتا رہے, عمر کو تیری گڑ گڑ کا احساس نہیں ہوگا. رب اکبر کی قسم ہے اس وقت تک عمر دیسی گھی نہیں کھائے گا جب تک مدینے کے یتیم کے منہ میں دیسی گھی نہیں جائے گا. او خان پوریو, خدا پاک کی قسم, آج میرے عزیزو شیخ درخواستی گلشن, یہ گلشن ہے درخواستی کا مجمع ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, میں تمہارے سے نوٹ نہیں مانگتا, میں تمہارے سے ووٹ مانگتا ہوں, میں طرفداری مانگتا ہوں, صحابہ کی طرفداری مانگتا ہوں. بتاؤ جو ایک دیسی گھی کا چمچہ نہ کھائے وہ فاطمہ کا باغ کیسے کھائے گا؟ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ شان عمر, شان صحابہ. بتا پوری دنیا کی رافضیت خوارجیت کو بتا دے, پوری دنیا کے کفر کو بتا دے. عمر مسلمانوں کے گھی کا چمچہ نہیں لے سکتا, محمد کی گھی کا بال کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مجھے شیخ درخواستی سے نظریہ ملا, مجھے جامعہ سے نظریہ ملا. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ اکبر, اگر عمر فاطمہ کا باغ کھا لیتا تو آج محمد کے ساتھ یاریاں نہیں نبھاتا. پورے دنیا کے کفر کے اوپر عمر کا ساتھ نبھا کر, عمر کو ساتھ سلا کر یہ اللہ اکبر تماچا مار دیا ہے کہ کل بھی عمر عادل تھا, آج بھی عمر عادل ہے. نہیں یقین آتا, محمد کے روزے کی جالیوں میں جھانک کے دیکھ لو, اتنی ماں اولاد کے پاس قریب نہیں سوتی جتنا عمر محمد کے پاس حرام فرما رہا. میرے پیاروں, اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے.
اجتماعیت پر اللہ کی مدد ہے، انفرادیت پر بگاڑ ہے. تین دل کے اجتماع کے اندر اللہ اکبر. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قباء کا خطبہ یاد آ گیا جو رحمت عالم نے مکے سے مدینے میں آ کے دیا تھا. جب کھڑے ہو کے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. اتنا اونچا کام ہے، اتنی شان والا کام ہے. زمینوں والو، اراضی والو، مربے والو، ایکڑ والو، بلڈنگ بناؤ تمہاری مرضی، ڈیرے بناؤ تمہاری مرضی، جو کچھ کرو تمہاری مرضی، لیکن کوشش کر کے جانا اپنی فصل، اپنی زمین، اپنے ڈیرے پر اللہ کا گھر بھی بنا کے چلے جانا. جہاں تو اللہ کا گھر بن گیا، آس پاس والی جگہ کا حساب بھی اٹھا لیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے پیارو اللہ اکبر. آج اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے. آ جاؤ ایک کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، 5 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہو جاؤ، پوری دنیا کو بتلا دو ہمارے گھر کی لڑائی ہے، خبردار تجھے ہمارے گھر کے اندر مداخلت کرنے کی کوئی اجازت نہیں. بھائی ہیں کل علیحدہ ہوا، آج اکٹھے ہو جائیں گے. اپنی جگ ہسائی مت کرو، دنیا کو مت ہساؤ، دنیا کو بدلاؤ. بتا دو جو جماعت کملی والا چھوڑ کے گیا تھا، پتھر حضور نے اٹھائے، پتھر حضور نے کھائے، بارے حضور نے کھائی، لبوں سے حضور کے خون آیا، چہرہ مبارک آپ کا زخمی ہوا. لیکن رحمت دو عالم نے قبا کے اندر آ کر جب خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مکے کے کافروں کا کوئی گلا ہی نہیں کیا، زبان پر کوئی شکوہ ہی نہیں آیا. صحابہ کہنے لگے ہمارے کان کھڑے تھے، آپ یوں سناتے، مجھے 13 سال بڑا مارا، مجھے 13 سال بڑا کھپایا، مجھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تنگ کیا، پیٹ پہ پتھر میرے بندوائے، فاطمہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا گیا. اللہ اکبر. بلال کے چمڑے ادھیڑے گئے، ابو فقیہ کی عامر بن فہیرہ کی پسلیوں کو توڑا گیا، مجھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند رکھا گیا، مجھے رلایا، میری خدیجہ کو رلایا، میرے صدیق کو مار مار کے چہرہ لولہان کر دیا گیا. اللہ اکبر. اوے لوگوں مجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی. اور میرے پیاروں رات کے 4 بجے کوئی فجر کے بعد جائے گا، کوئی فجر سے پہلے جائے گا، دروازے کی کنڈی بجائے گا، پہلی آواز پہ بیوی دوڑتی آئے گی، پہلی آواز پہ گھر والے دوڑتے آئیں گے. کیا اندازہ ہوگا؟ آج سے 1450 سال پہلے چلے جاؤ، یتیم مکہ مکے سے باہر کھڑا ہے، اللہ کی قسم اتنا بے بس ہے کہ اپنے گھر میں جانے کی بھی اجازت کوئی نہیں. کیا میرے نبی کی وہ قربانیاں یاد نہیں آتی؟ کیا وہ میرے نبی کے آنسو یاد نہیں آتے؟ اگر اتنے اخلاق والا، اتنے پیار والا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے رونے والا نبی، آج اس کی امت بھائی سے بھائی دشمنی بنا کے بیٹھا ہے. آج اس کی امت میرے عزیزوں سسرال کے اندر ساس سسر کو گالیاں دے رہے ہیں. آج اس کی امت باپ کو رلا رہی ہے. آج اس کی امت ماں کے سر کے اندر جوتیاں مار رہی ہے. آج 2 روٹیوں کی خاطر بچوں کا گلا دبا رہی ہے، بچوں کے گلے پہ چھری پھیر رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے. بھائی سے شرم کا مقام ہے. جن چیزوں سے منع کرنے آیا تھا ہم نے اس چیزوں کو اجاگر کر دیا. آ جاؤ ایک چھتری کے نیچے آ جاؤ. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو، اور کرنے والوں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والوں کا ساتھ دیا کرو. اور جہاں برائی دیکھے، بے حیائی دیکھو، اللہ اکبر، اسے روکنے کی کوشش کرو اور خود بھی برائی سے بچو. یہ اللہ کا فرمان ہے. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. اور آپس کے اندر تذکرے کیا کرو. ہمارے پاس سبزی بیچنے کا وقت ہے، ہمارے پاس روڈ کے اوپر چوک کے اوپر مونگ پھلی بیچنے کا وقت ہے، لیکن اپنے بچوں کو اچھائی برائی سمجھانے کا وقت کوئی نہیں. اللہ اکبر. کوئی جائے چائے والے سے جا کے پوچھ کے آئے تو ہوتا کون ہے؟ ایک چائے کا کپ بیچنے کے لیے ہوا کی بیٹی کے کپڑے اتروا رہا ہے، 3 گھنٹے چائے کی پیالی کے بہانے میرے بچے کو فحاشی دکھا رہا ہے. جاؤ کوئی سنوکر والے کے پاس جائے، کوئی ڈبو والے کے پاس جائے، جاؤ کچے تندور والے کے پاس جائے، کوئی ہوٹل والے کے پاس جائے. تیری جرت کیسے ہوئی؟ میں نے تو اس کی پیدائش کو اس کے کان میں اذان سنائی تھی، اللہ کے نبی کا فرمان سنایا تھا. بے حیائی اس کے کانوں میں اتاری، تو نے کیوں اتاری ہے؟ اس کا کیس کوئی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. ایسا بھی حضرت جی وقت آنا تھا، ہمیں قرآن کی محفلوں کے لیے خدا کی قسم ہمیں قرآن کی محفلوں کے لیے انتظامیہ کے دروازوں پہ جانا پڑے گا، ہمیں درخواست دینا پڑے گی، ہمیں انتظامیہ کو، سیکورٹی اداروں کو مطمئن کرنا پڑے گا. ایسا وقت بھی آنا تھا. اللہ اکبر. یہ توبہ کو وقت آ گیا. 1400 سال پہلے جب نبی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، فاشی کے اڈے لگانے کی اجازت ہے، نبی کو قرآن پر سنانے کی اجازت کوئی نہیں. آج وہ وقت دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. مسلمانوں اٹھ جاؤ. صرف اور صرف ہماری توڑ پھوڑ کی وجہ سے، ہمارے علیحدہ فرقوں کے اندر بڑھ جانے کی وجہ سے، ہمارے علیحدہ طبقوں کے اندر بڑھ جانے کی وجہ سے آج مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ. اللہ اکبر. حجۃ الوداع کی یاد کو تازہ کر دو. آج اکٹھے ہو جاؤ. آج بھی 1400 سال کے بعد میدان عرفات اور مینا کی یادوں کو تازہ کر دو. جس طرح وہاں سارے کے سارے
عربی بھی, اجمی بھی, پٹھان بھی, سندھی بھی, بلوچی بھی, اپنے بھی پرائے بھی, یک زبان یک لباس ہو کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. آج یہاں اکٹھے ہو جاؤ اور ایک صدا بلند کر دو, اللہ اکبر. ختم نبوت بھی ہمارا ہے, اللہ اکبر. صحابہ کا شان بھی ہمارا ہے, صحابہ کا سٹیج بھی ہمارا ہے, ختم نبوت کا سٹیج بھی ہمارا ہے, ملک پاکستان کی سالمیت کا سٹیج بھی ہمارا ہے, قرآن کی عظمت کا سٹیج بھی ہمارا ہے, خانقاہیں بھی ہماری ہیں, تصوف کی لائن بھی ہماری ہے. الحمدللہ اسلحے کی ضرورت کوئی نہیں, الحمدللہ ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مصلی اور قرآن ہے, ہمارے پاس نماز کا سجدہ ہے. دنیا کے ایٹم کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنا اللہ نے مصلی میں طاقت رکھ رکھی ہے. آخری بات آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں, اکتوبر کے مہینے میں پنو عاقل کا اجتماع تھا, اکتوبر نومبر کے مہینے میں نقش بندی پنو عاقل کا اجتماع تھا. ایک سوئی گیس محکمے کے ایس ڈی او میرے پاس آ گئے, کہنے لگے سائیں میرے لیے دعا کر دو. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہنے لگا 16 سال ہو گئے میرے پاس اولاد کوئی نہیں. میں نے کہا زنانہ بیماری کا نہیں, میں نے کہا مردانہ کا نہیں. میں نے کہا کہ چیک کرایا, کہ کوئی روحانی علاج نہ چھوڑا, کوئی خانقاہ نہ چھوڑی, کوئی درگاہ نہ چھوڑی, کوئی آستانہ نہ چھوڑا, کوئی میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا. کراچی سے لے کر خیبر تک میں مایوس ہو کے آ گیا, پہاڑوں سے کوئٹہ کے پہاڑوں سے لے کر پشاور کے پہاڑوں تک نا امید ہو کے آ گیا. اب میرے لیے دعا کر دو. سارے کہتے دعا کرو. پتہ نہیں اللہ نے آپ کے صدقے سے, بڑوں کے فضان نظر سے میرے دل کے اندر بات ڈالی. میں نے کہا دعا کرنے سے پہلے میں بھی تجھے ایک سینٹر بتاؤں, دعا کرنے سے پہلے میں بھی تجھے ایک میڈیکل کا رستہ بتاؤں, دعا کرنے سے پہلے میں تجھے ایک اسپتال بتاؤں, ڈاکٹر کا نام بتاؤں گا, اپائنٹمنٹ لینا تیرا کام ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا مولانا ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے دل میں ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے انگ انگ میں ہے, تیری آنکھوں کے نور میں, تیری سانسوں کے نور میں, تیری زبان کی قوت گویائی کے نور میں, تیری سماعت کے نور میں, تیرے دماغ کی سوچوں کے نور میں, تیرے دل کی دھڑکن کے نور میں. ہر جگہ ہر وقت ایک ہے, ایک ڈاکٹر موجود ہے. کہنے لگا مولانا سمجھا کوئی نہیں, ذرا اردو سیریز کر دو, ذرا مجھے بتا دو, ہماری سمجھ میں آ جائے. صوفیانہ مزاج سمجھ میں نہیں آتا, مولویانہ نظام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. مولانا ہسپتال جا. میں نے کہا شرط یہ ہے اکیلا نہیں جانا, اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا. کہنے لگا کون سا ہسپتال ہے؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے. آج رات کو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا اور ہسپتال میں جا کر مصلی پہ بیٹھ جانا. اللہ اکبر. ڈاکٹر کو کہنا اللہ اکبر. ہر دنیا کر دیا, دنیا نے مایوس کر دیا. اب کہتے دعا ایسے کہ یاد نہ کرتا. امیدوں نے میری دھارس بڑھا دی, ان آنسوں نے میری اللہ اکبر امیدیں بڑھا دی. آج تیرے دربار میں آیا. اللہ اکبر. جب زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے سوال کیا تھا انا 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 لکی ہادا قالت ہوا من عند اللہ, اے اللہ اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بیٹا دے سکتا ہے, اگر بوڑھے زکریا کی امیدوں پر بہار ڈال سکتا ہے تو اللہ میری گھر والی کی اجڑی گود کو بھی آباد کر سکتا ہے. کہ اللہ مولانا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, اگلی بات نہ کہنا, انشاءاللہ میں ابھی جا کے مصلی پہ بیٹھ جاؤں گا. میں نے کہا صرف اتنی دیر ہے, ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں, ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. وہ رات کا آرام کیا جس رات میں خدا یاد نہ آئے, وہ رات کا آرام کیا جس رات میں قرآن کی تلاوت نہ ہو, وہ راتوں کا آرام کیا جس رات میں درود شریف کا ذکر نہ ہو, وہ راتوں کا آرام کیا جس رات میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اور ذکر بھی سارے مل کے پڑھ لو, لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ایسے پڑھو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. یا اللہ تصورات میں تیرے نظارے ہیں, حقیقت کے اندر بھی اپنے نظارے کرا دے. اے اللہ جب جاں کنی کا عالم ہو, آخری سانسیں چل رہی ہو, اس وقت اللہ زبان پر تیرا نام آ جائے, آنکھوں کے سامنے تیرا دیدار آ جائے, پھر میں جھوم جھوم کے پڑھوں لا الہ, زور سے ذرا, لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک میں شیخ درخواستی کا نام نہ لوں اور میں یوں نہ کہوں سب کہو سبحان اللہ. یقین جانو آپ نے سبحان اللہ کہا وہ قبر کے اندر حضرت درخواستی مسکرانے لگ گیا ہے. پھر کہو سبحان اللہ, سب کہو سبحان اللہ. اس لیے بولو, آپ بھی بولو سبحان اللہ. پھر تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو, اللہ 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 اللہ. سوئے ہوئے جاگو اللہ 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 اللہ. ہر دم اللہ اللہ کر, ہر دم اللہ کر, ہر دم اللہ اللہ کر. نور سے اپنا سینہ بھر, جی تو اس کا ہو کر جی, مر تو اس کا ہو کر مر. اللہ 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 اللہ, سینوں کا زور لگا کے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وعدہ کرو اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہراتے رہو گے, توحید کی شمعیں دلوں کے اندر گھروں کے اندر جلاتے رہو گے, ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہو گے. کون کون کرے گا ختم نبوت کی چوکیداری؟ صحابہ کی غلامی کا اعلان کرتے رہو گے, اللہ اکبر کرتے رہو گے, کرتے رہو گے. اہل بیت کے نعرے لگاتے رہو گے, معاویہ معاویہ کا نعرہ لگاتے رہو گے, انشاءاللہ لگاتے رہیں گے. اور پاکستان کی سالمیت کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے, حفاظتی دفاع کریں گے. پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کریں گے, انشاءاللہ کوشش کریں گے. انشاءاللہ وہی ملک کو دوبارہ اس سٹیج پہ لے کے آئیں گے جس ملک جس اسٹیج کے اوپر اللہ اکبر نظریہ تھا, فکر تھی, سوچ تھا. 1947 کے سال شہیدوں کا خون تھا, اور وہ خون انشاءاللہ رنگ لے کے آئے گا اس دھرتی کے اوپر. انشاءاللہ پاکستان آسمان